مت کیا کریں۔ انسان کی حدیثوں کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو آپ اس کو انسان کی حدیث کے بارے میں بتائیں کہ انسان نے لکھا ہے، انسان کی حدیث میں یہ لکھا ہے۔ لیکن جب اللہ کی قرآن کے بارے میں بتاتے ہیں، اللہ کے قرآن اس کتاب کے بارے میں بات بتاتے ہیں تو اس کو الگ الگ کر کے بتائیں، کسی کو جوڑ کے نہ بتایا کریں کہ یہ اللہ کی طرف سے، وہ انسان کی طرف سے ہوتا ہے تو انسان کا ہی نام لیا کریں، اللہ کا نام نہ لیا کریں، وہ شرک ہو جاتا ہے، وہ شراکت ہوتی ہے۔ اور جب آپ شرک کرتے ہیں تو آپ مشرک بن جاتے ہیں، تو آپ کرنے والے، شرک کرنے والے کو مشرک کہا جاتا ہے۔ جیسے شرک کے ساتھ میم لگا دیں تو مشرک ہو جاتا ہے کرنے والا، اسی طرح حمد تعریف کے ساتھ لگا دیں میم تو محمد بن جاتا ہے، تو تعریف کرنے والا۔ اگر آپ اللہ کی تعریف کریں گے تو آپ اگر آپ انسانوں کی تعریفیں کریں گے اور انسانوں کی چیزوں کو ہائی لائٹ کریں گے تو آپ محمد اس انسان کے محمد ہیں، ٹھیک ہے، اس انسان کی تعریف کرنے والے ہیں۔ لیکن آپ اگر تعریف اللہ کی کریں گے تو آپ بجائے اس کے محمد ہونے کے، انسان کے محمد ہونے کے، آپ اللہ کے محمد ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر انسان محمد ہو سکتا ہے اگر وہ سب کچھ اسی کو کریڈٹ دے جس کا حق ہے اس چیز کا، دوسرے کو نہ دے، تو اس کو کہا جاتا ہے محمد۔ انہوں نے تو محمد کا ترجمہ ہی بالکل ڈیفرنٹ کر لیا کہ یہ کتاب ایک 1400 سال پہلے کسی کے اوپر نازل ہوئی تھی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جو انسان اس کتاب کو پڑھتا ہے اسی کو اس کا فہم پتہ چلتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو ہمارے دماغ کا پتہ ہے، ہمارے برین کا پتہ ہے کہ ہمیں کتنا سمجھائے گا، تو ہم جتنا پڑھتے ہیں آرام سے آسانی سے پڑھ لیا کریں سب لوگ، تھوڑا سا قرآن پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس کو سارے عقیدوں سے پاک کر کے پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ اگر آپ کسی عقیدے کے ساتھ پڑھیں گے نا جو ان لوگوں نے بتایا ہوا ہے تو آپ کو اس قرآن کی سمجھ نہیں آئے گی، پھر آپ ایسی ملاؤں کی طرح ہی ہو جائیں گے جو ملا دوسروں کو تو ٹھیک کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں، خود ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ دیکھیں نا مسجدوں کے اندر کیا ہو رہا ہے، مدرسوں کے اندر چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، بچیوں کے ساتھ ہو رہی ہیں، تو یہ ملائی حرکت ہے نا، ملا اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، تو نہ کیا کریں اس طرح کے کام۔ میرے پیچھے ذرا شور ہو رہا ہے اس لیے میں خاموش ہوں۔ یہ ذرا سورت کا ذرا تشریح کر دیں، 87 سورت کون سی والی؟ 87 تو ماشاءاللہ یہ بڑی خوبصورت سورت ہے، تو انشاءاللہ آپ اس کا تشریح کریں، انشاءاللہ اچھا بھی لگے گا اور سمجھ میں بھی آئے گا۔ ذرا دیکھیں، میں فی الحال یہاں پر میں کلینک کون پہ سی والی آیا کا؟ ہوں، کسی کون کا سی والی کا لوکی؟ کون سی والی کا؟ 87 ایک کون منٹ سی میں بتا دیتا آیت کی؟ کون سی اس کی 87 ہے؟ سورت ہوں، کون سی ہے؟ 87 سورت نمبر ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ذرا دیکھ لو، کمال کی آیات ہے یہ انشاءاللہ۔ تو اس کا تشریح آپ شاید پہلے بھی کیا تھا، فی الحال میرے خیال سے اس طرح آن لائن نہیں کیا آپ نے، تو اس کا اگر آپ کر دیں تو زیادہ بہتر ہو جائے۔ 87 پڑھ رہی ہوں، ٹھیک ہے، میں دیکھتی ہوں کیا لکھا۔ سورہ اعلیٰ کی بات کر رہے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، اوکے، میں کر دیتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پناہ مانگتے ہیں اللہ آپ سے شیطان مردود کی جو دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اپنے پروردگار جلیل الشان کے نام کی تسبیح کرو، یعنی تسبیح کس کی کرنی؟ اعلیٰ، جو ہمارا رب ہے، جس نے ہمیں یہ سب علم دیا، جس نے ہمیں یہ سب کچھ شعور دیا، جس نے اس دنیا میں بھیجا، اور دنیا میں علم تو ایک بھیجا،
اس کی تعریف، اس کے نام کی تسبیح۔ آج مجھے نا ایک نام کی تسبیح کرو۔ یہ جو آدم جو ہے نا، سبحان اللہ سبحان اللہ، نام کی تسبیح کرنے کا مطلب ہے نام کا مطلب سمجھو۔ یہ جتنے بھی قرآن پاک کے اندر جتنے بھی نام لکھے ہوئے ہیں نا، محمد ہو گیا، احمد ہو گیا، اللہ، یہ جتنے بھی نام لکھے ہوئے ہیں ان سب کی ٹرانسلیٹ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے بھی نام لکھے ہوئے ہیں ان کی ٹرانسلیٹ کر کے اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرو، یہ اس کا مطلب ہے۔ سمجھ رہے ہو لوکی؟ پہلے میں ایسے نہیں سمجھتی تھی، کہ مجھے ابھی ابھی جی میرے دماغ میں آئی ہے بات، جی، ٹھیک ہے؟ مجھے بھی اس طرح سمجھ میں نہیں آیا، لیکن جیسا آپ نے ایکسپلین کیا تو ماشاءاللہ اس بات کو اس طرح سے بھی لیا جا سکتا ہے، ایسا ہی ہے میں تو کہوں۔ اور جتنی بھی انسان کی حالتیں بھی ہیں نا، یہ اپنے پروردگار جلیل الشان کے نام کی تسبیح کرو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی نام قرآن پاک میں لکھے ہوئے ہیں یا جتنے بھی ایٹریبیوٹ لکھے ہوئے ہیں ان کا میننگ ہمیں پتہ ہونا ضروری ہے۔ جتنے بھی، اگر آپ دیکھو گے نا کہ جیسے حیوان، شیطان، انسان، بشر، یہ ساری جو حالتیں ہیں ہماری اندر کی، ان کو سمجھنا ضروری ہے کہ ان کا میننگ کیا ہے۔ یہ جو ہمیں بتایا گیا نا اپنے یہی تو پروردگار، یہ تو ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ جب ہم اوپر جاتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر کی ان چیزوں کا مطلب پتہ ہونا چاہیے۔ جیسے اللہ کے 99 انہوں نے نام بتا دیا، حالانکہ کتنے زیادہ ہے، تو ان سارے نیمز کا مطلب پتہ ہونا چاہیے۔ تسبیح کرنے کا مطلب یہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کون کون سے ہمارے وہ ہیں، درجات ہیں، یہ درجے ہیں انسان کے اندر نا، درجات ہیں۔ جب وہ اپنے اندر کے درجات کو ایک سمجھ جاتا ہے نا کہ ہم کس مقام پہ پہنچے، تو یہ اس کو مقام پہ پہنچانے کے لیے ہر انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کس مقام پہ، تو وہ اس کا پھر یہ بتا رہی ہے، یہ آیت جو ہے نا وہ یہ بتا رہی ہے کہ اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح کرو، اس کا مطلب چیک کرو کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ جس نے بنایا پھر درست کیا، جس نے بنایا پھر درست کیا، یعنی ایک انسان کو تو بنایا، جب انسان حیوانیت سے، شیطانیت سے اپنے آپ کو دور کر کے جب انسان بن جاتا ہے تو وہ بن بھی گیا نا، وہ انسان وہ بن بھی گیا، ٹھیک ہے؟ وہ جس نے بنایا پھر درست کیا۔ پھر ہم لوگ پہلے پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کا ہم نے کیا کرنا ہے۔ ایک دفعہ پڑھا، 2 دفعہ پڑھا قرآن کو، 3 دفعہ، اپنے آپ کو بھی درست کیا۔ جب ہم لوگوں نے اپنی زندگی کو صحیح طریقہ اپنا لیا تو اس کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے کہ جب ہم انسان بن گئے یا جب صحیح وہ بن گئے، الذی خلق سوا، یعنی جس نے بنایا پھر درست کیا۔ کس کو بنایا؟ خود کو، خود ہم لوگوں نے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اندر کے یہ جو خود بخود آتی ہے نا چیزیں دماغ کے اندر، جن کو ہم کہتے ہیں وہ خدائی ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے خدائی۔ جو خود بخود ہوتا ہے وہ خدائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ خود بخود تو نہیں ہو رہا ہوتا، ہوتی تو خدائی ہے، لیکن یہ کہ کئی دفعہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہمیں گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی کبھی کون کر رہا ہوتا ہے، کبھی کون کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اس کی بات ہو رہی جس نے بنایا پھر درست کیا۔ پہلے کوئی چیز بنائی، جیسے میں قرآن کو ایک دفعہ پڑھتی ہوں تو پہلی دفعہ جو پتہ چلتا ہے اس کا مطلب ڈیفرنٹ ہوتا ہے، دوسری دفعہ پڑھتی ہوں اور ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے، تیسری دفعہ پڑھتی ہوں اور ڈیفرنٹ، وہ ڈیفرنٹ نہیں ہوتا، وہ بہتر ہوا جاتا ہے۔ جتنی دفعہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرتے جاتے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا جاتا ہے۔ پہلی دفعہ اتنا صحیح نہیں ہوتا، دوسری دفعہ پھر تھوڑا آگے بڑھتے جاتے ہیں تو ہمیں چیزوں کی سمجھ آنے لگ جاتی ہے کہ یہ کتنا ٹھیک ہے۔ اور جس نے اندازہ ٹھہرایا، رستہ بنایا، سبحان اللہ۔ میں اپنے آپ کو اس جگہ پہ اگر لوں نا تو مجھے پتا ہے جس نے اندازہ ٹھہرا، مجھے اس دنیا میں، جب میں آپ کو بتاتی ہوں، اکثر میں یہاں پہ بات کر رہی ہوتی ہوں کہ میرے لیے، کہ پہلے جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو پہلی دفعہ جب قرآن پڑھنا شروع کیا نا تو مجھے ایسے لگا میرے ساتھ یہ کتاب باتیں کر رہی ہے، اللہ میرے سے باتیں کر رہا ہے، تو مجھے فیل ہو رہا تھا، چیزوں کا پتہ چل رہا تھا اور میں اس کو محسوس کر پا رہی تھی۔ تو جب میں نے محسوس کر لیا تو مجھے لگا کہ یار یہ تو کتاب میرے سے بات کر رہی ہے، میں ڈر گئی اور ڈر کے میں پیچھے ہو گئی اس کتاب سے۔ اور پھر جب دوبارہ سے پڑھا، میں کچھ عرصے کے لیے پیچھے ہوئی، پھر دوبارہ سے پڑھنا شروع کیا، پھر دوبارہ سے وہی ہونا شروع ہو گیا۔ تو میں اپنے آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اندازے تھے، جو مجھے بھی ٹھیک کرنا تھا، مجھے بھی یہ سب کچھ کرنا تھا، یہ میرے رب کے اندازے تھے، جس نے مجھے پہلے تھوڑا سا سکھایا، پھر دوبارہ واپس کی، پھر دوبارہ واپس آئی اور اس کو پھر دوبارہ سیکھی۔ یہ رستہ تھا،
یہ رستہ بتایا، یعنی میرے اللہ نے مجھے رستہ بتایا کس طریقے سے. سبحان اللہ. تو یہ بالکل دیکھیے. اچھا اوکے سر سر بولے 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 آپ بولے بولو بولو پلیز بولو. میں کہنا یہی چاہتا ہوں ماشاء اللہ یہ نا سارے صورت خوبصورت ہوتے لیکن یہ بھی نا ایک مطلب کمال میں کی ہے. اپنے لیے کہتا ہوں کہ میرے لیے نا فیوریٹ صورت ہے. میں نے اس کو نا بہت دفعہ اچھا سنا عربی میں نا. تو اچھا. اس کو میں چاہ رہا تھا کہ تشریح کے ساتھ اس کو دیکھا جائے. اچھا ماشاء اللہ آپ اوکے. جس طرح سے تشریح کرتے ہو تو اس کا تشریح کیا بنتا ہے یہ بھی میں ذرا دیکھنا چاہ رہا ہاں تھا آپ سے. ہاں بہت اس کا شکریہ. یہ آج نا میں ڈفرنٹ تھوڑا ہو رہا ہے مجھ سے. پہلے میں نے جو کیا تھا وہ ڈفرنٹ تھا، آج جو کری وہ ڈفرنٹ ہے. اور جس نے اندازہ ٹھہرایا، یعنی اللہ تعالیٰ، یہ قرآن پاک کے بارے میں بھی بولا جاتا ہے نا کہ اس کو تھوڑا تھوڑا ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرو. جب یہ بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے مجھے بھی ٹھہر ٹھہر کے سکھایا گیا. ایک ہی دفعہ مجھے یہ قرآن نہیں میرے دماغ کے اندر پورا کا پورا ڈال دیا گیا اور میں نے اس کے اوپر بلیو کر لیا. نہیں، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے میں پہلے زمانے میں جب شروع کے دنوں میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تھا تو تھوڑا سا میں نے پڑھا تھا اور پھر میں ڈر گئی تھی کہ یہ تو مجھے میرے سے باتیں کرتی ہے، کتاب میرے سے باتیں کرتی ہے. مجھے ایسے لگا تو میں چھوڑ دیا. پھر دوبارہ سے پڑھا، پھر دوبارہ مجھے لگا یہ کتاب باتیں کری، دوسری دفعہ بھی چھوڑ دیا. میں ڈر جاتی تھی. اس وجہ سے میں یہ بتا رہی ہوں آپ کو کہ رستہ بتایا. یہ رستہ بن رہا تھا مجھے یہاں تک پہنچانے کے لیے. یہ سب رستے بن رہے تھے تاکہ میں پہنچ سکوں اس جگہ پہ اور مجھے سمجھ آ سکے کہ مجھے کہاں پہ پہنچنا ہے، میرا مقام کہاں پہ. یعنی ہر انسان کا ہے لیکن میں اپنا بتا رہی ہوں یہاں پہ. اور جس نے اندازہ یہ میرے رب نے پہلے سے اندازے ٹھہرائے ہوئے تھے کہ مجھے کتنا بتانا ہے، کتنا سکھانا ہے، اور کتنا سیکھنے کے بعد مجھے پتہ چلے گا کہ ہاں پورے طریقے سے پراپر طریقے سے پتہ چلے گا. پھر ان لوگوں کے پاس بھی لے کے آئے، ایسے ایسے لوگوں کے پاس، انسانوں کے پاس لے کے آئے جن کا مجھے پتہ چلتا رہا کہ ہاں ان سے یہ مجھے یہ گائیڈ کریں گے، یہ مجھے انسان یہ گائیڈ کرے گا. اس طرح لوگ نا گائیڈ کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے انسان کو، تو ہمیں بھی گائیڈنس ملتی ہے اس طرح سے. اور جس نے چارہ اگایا، چارہ اگایا کا مطلب ہے یہ جو میرے لیے جو ہے نا، دیکھو پہلے میں ایک جانور ہی تھی نا. سبحان اللہ. میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہمارے اندر حیوان بھی ہوتا ہے، ہمارے اندر شیطان بھی ہوتا ہے، ہمارے اندر انسان بھی ہوتا ہے. جنات والی صفات ساری کی ساری، فرشتوں والی بھی اور اللہ والی بھی، ساری کی ساری صفات ہمارے اندر موجود ہے. اور جس نے چارہ اگایا، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمارے دماغ کے اندر، میرے دماغ میں اپنا بتا رہی ہوں تو اس لیے میں اپنا ہی بتا سکتی ہوں. آپ لوگ اس کو اس جگہ پہ خود کو رکھ لیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ کیا بولا جا رہا ہے. اس نے چارہ اگایا، تھوڑا تھوڑا کر کے مجھے سکھایا. پہلے تھوڑا سا بتایا قرآن کا، پھر تھوڑا سا اور بتایا، پھر اور بتایا. اس طرح کر کے میرے رب نے مجھے بھی تو سکھایا ہی سکھایا، لیکن دنیا کی چیزوں سے بھی سکھایا. خالی یہ نہیں کہ قرآن کا ہی مجھے درس دیا، نہیں، خالی قرآن کا نہیں، دنیا سے بھی جا کے دنیا کے لوگوں سے ملوا کے اور ان کا بتا کے کہ کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور کوئی اچھائی بھی بتاتے ہیں، برائی بھی سکھاتے ہیں. تو وہ سارا کچھ کر کے اور اپنے اوپر امپلیمنٹ کر کے، اور پھر چارہ اگایا کا مطلب یہ کہ جو ہمارا یہ فصل ہے ہماری، یہ ہم لوگوں کی، میرے لیے تو یہ چارہ ہی ہے نا. میں کھاتی ہوں جو چیز میں کھاتی ہوں، جو میں اندر لیتی ہوں نا، جس چیز کو جو میں سیکھتی ہوں وہی میں باہر نکالتی ہوں. اگر میں برائی سیکھوں گی نا تو میں برائی ہی باہر نکالوں گی. اگر میں اچھی چیز سیکھ رہی ہوں تو میں اچھا ہی باہر نکالوں گی. ٹھیک ہے. پھر اس کو سیاہ رنگ کا کوڑا کر دیا. پہلے وہ جتنا بھی میں نے چارہ اگایا کا مطلب ہے پہلے اس کو چھوٹا سا وہ سکھایا. جب وہ اگنا شروع ہو گیا تو وہ اس کا اگنے کے بعد پہلی جو حالت تھی میری، اس میں مجھے تو جو سارا میں نے کام کیا اچھائی اور برائی کی، تو اس سے جب اچھائی برائی کر کے جب میں نے وہ پک گئی، وہ ساری سمجھ میں آنا شروع ہو گئی چیزیں. پھر توبہ کرنے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا. یہ جو تھا نا جہاں پہ وہ آدم بن گیا اور آدم کو پھر توبہ کرنے کا طریقہ سکھایا، یہی بات اس میں بھی آ رہی ہے کہ اس میں مجھے انسان کو جب سکھایا جاتا ہے تو اس کو اس طرح سے بتایا جاتا ہے کہ چارہ کیسے ہوگا. میرے دماغ کے اندر یہ چیزیں جو ڈالی گئیں اور مجھے جو سکھایا گیا وہ اس کی بات ہو رہی ہے. سبحان اللہ. آگے چلتی ہوں میں. ایک منٹ، ڈاگز آگے تھے اندر تو اس لیے میں نے ان کو باہر نکالنا تھا. تو جس نے چارہ اگایا، پھر اس کو سیاہ رنگ کا کوڑا کر دیا. وہ جو سوچ ہوتی ہے نا اس کو ختم کر دیا جاتا ہے. تو اس کے اندر جب میں مثال دیتی ہوں کہ ایک درخت ہے، درخت کا جو لکڑی ہے
जो जब सूख जाती है, सूखने के बाद उसको जब आप उगाते वो करते हैं या एक कोयला जो है, कोयले से अंदर, कोयला आपको पता है ना, लकड़ी या जो भी आपका होता है, तो कोयले को जब जलाते हैं तो उसके बाद उसके अंदर से वो हीरा तो कोयले के कान में से ही निकलता है, आपको पता है ना इस चीज का, क्योंकि उसके बारे में हो रही है बात कि जब दरख्त की लकड़ी को भी जलाया जाता है तो वो कोयला जो होता है वो जलने के बाद अपना काम करता है। जब वो जलता नहीं है ना, तब तक वो अपना काम सही तरीके से कर नहीं सकते। वो जो लकड़ी है वो जब तक जलेगी नहीं तब तक वो अपना काम सही तरीके से नहीं करेगी। हाँ, उसमें ये भी है कि वो जो लकड़ी है वो कलम भी बन जाती है, फिर वो लकड़ी जो है वो कोयला भी बन सकती है। वो लकड़ी बहुत सारे चीजों के काम आती है, हम लोग फर्नीचर बनाते हैं, बहुत सारी चीजों के वो जो लकड़ी है वो काम आती है। तो इसी तरह से हमारा जो जहन है वो भी इसी तरह का है। जब तक वो जलेगा नहीं, जब तक उसको तकलीफ नहीं पहुंचेगी, तब तक उसको एहसास नहीं होगा कि उसने क्या गलत किया और क्या सही किया। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना बात, उसको फिर उसको स्याह रंग का कूड़ा कर दिया का मतलब है उसको जलाया गया। उसके जो उसने काम किए, जो मैंने अपनी जिंदगी में काम किए हो हैं, उनको जब तक, यानी मेरे तकब्बुर को खत्म किया, मेरे बुराइयों को मेरे अंदर से खत्म किया गया, और हर चीज को, बुराई को जब तक जलाया नहीं, उसको खत्म नहीं किया, तब तक उसको दफनाया नहीं मैंने, तब तक मुझे ये इल्म नहीं मिला। जब मैंने उसको कूड़ा कर दिया, अम, यानी स्याह रंग का कूड़ा तो होता नहीं है, खुद सोचे ना, तो एक हीरा जो है वो कूड़े के अंदर से कब निकलता है? जब उसकी अच्छी तरह तराश खराश हो जाती है और सब कुछ हो जाता है, तो वो तभी उसके अंदर से निकलता है। फिर हम तुम्हें पढ़ा देंगे, तुम फरामोश ना करोगे। देखो, मैं उस वक्त जब पढ़ती थी ना कुरान, जिस वक्त शुरू में पढ़ती थी, तो मुझे समझ ही नहीं आती थी, मैं जल्दी जल्दी करने की कोई, आप लोग भी इस चीज के गवाह हो कि शुरू में जब मैं करती थी हर चीज जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रही होती थी। तो अब तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अब अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा काम डाउन कर दिया। वो कैसे कि रोजे रखे, रोजे कैसे, सौम, सौम जिसको कहते हैं, अपने आप को खामोश किया, अपने आप को मारा, अपने आप को खत्म किया, तो उसके बाद जाके अल्लाह ताला ने वो सारी चीजें पढ़ा देंगे और तुम फरामोश ना करोगे। इसका मतलब है ये सारा का सारा जो कुरान मैंने पहले से पढ़ा हुआ है ना, वो मेरे अंदर मौजूद है, वो मेरी शऊर के अंदर हर चीज मौजूद है। जब वो सामने आती है चीज, तो फिर अल्लाह ताला मुझे उसी से गाइड करता है। मगर जो अल्लाह चाहे, वो खुली बात को भी जानता है और छुपी को भी जानता है। इस चीज का तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि मुझे भूलने की आदत है, मैं याद याद ही नहीं रखती हूँ। मेरा पता नहीं क्या है कि मैं चीज को ज्यादा याद नहीं रख सकती, मैं भूल जाती हूँ। और ये चीज, जो चीजें खुली, वो खुली बात को भी जानते हैं और छुपी को भी। जो चीजें याद नहीं होती हैं मुझे, उसके बारे में भी अल्लाह ही बेहतर जानता है कि किस वक्त वो चीजें याद करवानी है, क्योंकि मैं तो अल्लाह के ऊपर यकीन रखती हूँ कि मेरा अल्लाह मौजूद है और वही मुझे गाइड करता है। क्योंकि हर वक्त मुझे ये जो कुरान का इल्म भी है ना, यही मुझे हर वक्त नहीं आ रहा होता। आपको पता है लौकी इस चीज का, कि मैं कोशिश कितनी ही क्यों ना कर लूं, मुझे उस वक्त आ ही नहीं रहा होता, समझ ही नहीं आ रही होती है। तो इसका ये भी मतलब है कि मगर जो अल्लाह चाहे, यानी अल्लाह ताला जितना चाहता है उसी तरह से याद करवाता है। यानी हम तुम्हें पढ़ा देंगे, हमें याद करवा दिया जाता है उतना उतना जो चीजें याद करवाने वाली होती हैं। वो खुली बात को भी जानता है और छुपी को भी, जो हमें नजर आ रही होती है वो भी, और जो छुपी हुई होती है वो भी। जैसे मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, कल वो मुल्ला साहब हमारे पास आए थे, जो वो हरकत करने के लिए आए थे, उसको हमें कैसे पता चला, उनकी छुपी हुई बात को हमें कैसे पता चला? आए तो थे, वो इतने दिनों से आ रहे थे हमारे पास, मैं उनको रिक्वेस्ट डालती थी कि ऊपर आए, लेकिन वो नहीं आते थे। कल जो वो आए, तो उन्होंने क्या किया, खुद ही रिक्वेस्ट डाली। जब हमारे साथ मेरा फ्रेंड नहीं था, तो उसने खुली रिक्वेस्ट डाली कि ऊपर लो मुझे। तो मैंने बोला वाह, आज तो बड़ा कमाल का काम कर दिया ये मुल्ला साहब ने। तो मुल्ला ऊपर आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। मैंने जैसे ही उसको ऊपर लिया ना, तो उसने आके बुराइयां शुरू कर दी, उसने वो सारा काम शुरू कर दिया जो देखो, उसने फसाद डलवाने की कोशिश की कि फसाद डाले। एक मुल्ला होके दाढ़ी रख के आप फसाद डलवाने की कोशिश कर रहे हैं और कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम इस्लाम को वो करें। तो उसकी वो जो खुली छुपी हुई चीज थी वो हमें कैसे पता चली? क्योंकि उसने जैसे ही मुंह खोला, उसके छुपा हुआ, जो उसके अंदर जो चीज छुपी हुई थी, वो उसने खुद ही जाहिर कर दिया और हमें बता दिया कि वो करना क्या चाहता है। क्योंकि वो पहले भी एक दफा इस तरह का काम कर चुका था। आप याद करो
کہ ہمیں بتایا جا چکا ہے، کسی نے آ کے ہمیں رپورٹ دی تھی کہ یہ بندہ جو ہے یہ آپ کی ریکارڈنگ جو وہ لوگوں کو سنوا رہا ہے، وہ ایسے کر رہا ہے، وہ ایسے کر رہا ہے، تو اس کا مطلب مجھے پہلے سے اندازہ تھا کہ یہ آدمی ریکارڈنگ کرتا ہے اور پھر ریکارڈنگ کر کے دوسروں کو جا کے سنواتا ہے اور جھوٹ پھیلاتا ہے۔ یہ بات کا اندازہ تو مجھے پہلے سے ہی ہو گیا تھا۔ اور پھر جب وہ کل ہماری براڈ پہ آیا تو میں نے اس کو میوٹ اس لیے کیا تاکہ یہ اور زیادہ جھوٹ نہ پھیلا سکے۔ اتنی بڑی داڑھی رکھ کے اور آپ جھوٹ پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے، اتنی بات کرتے نا جتنی میری اور آپ کی بات ہوئی تھی تو ٹھیک تھا، میں آپ کی مان لیتی، لیکن آپ نے فساد کروانے کی کوشش کی، اس وجہ سے میں نے آپ کو میوٹ کیا، اور آپ جھوٹ پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ دیکھیں آپ کا جھوٹ ہمیں کیسے جو آپ کے اندر چھپی ہوئی چیز تھی وہ اللہ نے ہمیں کیسے ظاہر کی ہمارے سامنے۔ ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ آپ کس نیت سے آئے ہیں، آپ کا منہ کھلتے ہی آپ کی چھپی ہوئی چیز ظاہر ہو گئی، آپ کا جو اصل کام جس چیز کے لیے آئے تھے وہ ظاہر ہو گیا۔ یہ ہے میرا رب جو آپ کی چھپی ہوئی چیزوں کو ظاہر کر دیتا ہے، ہمارے سامنے ظاہر کر کے لاتا ہے۔ یہ ہے میرا رب جو ہمیں بتاتا ہے، جو ہمیں سکھاتا ہے چیزوں کو۔ یہ ہے میرا رب جس کے بارے میں پوچھتے ہیں نا کون ہے، یہ ہے میرا رب جو مجھے بتاتا ہے۔ ہم تم کو آسان طریقے کی توفیق دیں گے، میرا رب کہہ رہا ہے ہم تم کو آسان طریقے کی توفیق دیں گے، یعنی جو انسان صبر کرتا ہے نا، دیکھیں میں نے حالانکہ اس آدمی نے مجھے بتایا گیا تھا، لوگوں نے آ کے مجھے بتایا، ایک نے نہیں بہت سارے لوگوں نے بتایا کہ وہ تمہاری ریکارڈنگ چلا رہا ہے، وہ شخص جو ہے وہ تمہاری ریکارڈنگ چلا رہا ہے اور لوگوں کو بتاتا پھر رہا ہے کہ تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا۔ تو جب میرے ذہن میں تو آ گیا، چلو میں نے کوئی ایکشن نہیں لیا اس بندے کے خلاف کہ اس نے جو کام کیا، میں نے کوئی ایکشن نہیں لیا، میں چپ ہو گئی، میں بولا کرنے دو، میری ذات پہ کیا فرق پڑتا ہے، وہ اپنے ہی گناہ بڑھا رہا ہے تو بڑھانے دو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں تو اس کے منہ پہ کرتی تھی، جب میری براڈ پہ آتا تھا میں اس کے منہ پہ بولا کرتی تھی کہ آپ نے یہ کیا، آپ نے وہ کیا، سنتا بھی تھا لیکن وہ میرے پیٹھ پیچھے کر رہا تھا۔ بہرحال تو میں اس کی وہ والی چیز سامنے لے کے آ رہی ہوں، بتا رہی ہوں کہ ہم تم کو آسان طریقے کی توفیق دیں گے، یعنی میں نے صبر کیا، میں نے ویٹ کیا، اور پھر ویٹ کرنے کے بعد کل وہ خود ہی ہماری براڈ پہ آ گیا۔ دیکھیں اس کا جھوٹ جو وہ کرنے کے لیے آیا تھا، اس کی نیت کیسے سامنے آئی ہمارے، تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ کیا کرنے کے لیے آیا تھا۔ سبحان اللہ۔ ہمیں آسان طریقہ، میں نے صبر کیا تو میرے صبر کا رزلٹ کیا ملا کہ وہ خود ہی ہماری براڈ پہ آئے اور اپنے اس کام سے، اس عمل سے اس نے ہمیں ثابت کیا کہ وہ کیسا انسان ہے۔ میں نے تو اس کے ساتھ زیادتی نہیں کی، میں اس کے چپ کروا رہی تھی کہ آپ جھوٹ نہ بولیں، آپ جھوٹ نہ بولیں، آپ جو بات کریں آپ نہ کریں، آپ جھوٹ کو سچ کے ساتھ ملا کے، وہ جو قرآن پاک میں بھی ہے نا کہ جھوٹ کو سچ کے ساتھ مت ملاؤ، تو یہ آپ لوگوں کی عادت ہے، آپ لوگ ایسے ہی ملا ہیں جو جھوٹ کو سچ کے ساتھ ملا کے پیش کرتے ہیں، یہ آپ ہیں، یہ آپ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، قرآن بھی اسی بارے میں بتاتا ہے۔ سوری لیکن مجھے تھوڑا سا ایکسپلین کرنا پڑتا ہے تو اس لیے میں زیادہ بول جاتی ہوں۔ سو جہاں تک نصیحت نافع ہونے کی امید ہو، نصیحت کرتے رہو۔ میں صرف آپ کو ملا صاحب، آپ کے بڑا وہ جو اشفاق صاحب تھے انہوں نے کہا تھا آپ کو ملا بولوں، آپ کو میں اکابر نہ بولوں، تو معاف کیجیے گا، میں پہلے اکابر بولا کرتی تھی، تو اشفاق صاحب نے بولا کہ اکابر نہ بولو، ان کو ملا بولا کرو، تو میں ملا صاحب بولوں گی آپ کو آج کے بعد، ٹھیک ہے؟ تو ملا صاحب آپ کے لیے نصیحت ہے کہ آپ داڑیاں رکھ کے، اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھ کے فساد کروانے کی کوشش کرتے ہیں، تو نہ کریں اس طرح کے فساد۔ قرآن آپ کو منع کرتا ہے کہ آپ فساد نہ کریں، یہ صرف آپ کو نصیحت کی جا رہی ہے ملا صاحب، اگر آپ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیں گے تو، ٹھیک ہے؟ اور جو خوف رکھتا ہے وہ تو نصیحت پکڑے گا۔ دیکھیں اگر ملا صاحب آپ کا یا آپ کا کوئی بھی کرندہ یا کوئی بھی آپ کا پیچھے وہ جو آپ کے لوگ ہیں ان میں سے اگر نصیحت پکڑنا چاہے تو وہ پکڑ سکتا ہے، اس سے اس چیز سے سیکھ سکتا ہے کہ آپ کے بڑے آپ کو فساد ڈلوانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو بڑا ایسا کر رہا ہے تو چھوٹا نیچے والا کیا کرے گا؟ تو میں آپ سے ریکویسٹ کر سکتی ہوں، یہ تو صرف نصیحت ہے جو میں آپ کو کر رہی ہوں، اگر آپ ماننا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، نہیں ماننا چاہے تو آپ کی مرضی ہے۔ اور بدبخت پہلو تہی کرے گا، جو بدبخت ہوگا نا وہ اس سے انکار کرے گا، وہ سائٹ پہ ہو جائے گا، کہے گا میں تو نہیں مانتا اس چیز کو۔ جو بھی بدبخت ہوگا وہ انکار کرے گا، جو جو بڑی آگ میں داخل ہوگا، جو لوگ بدبخت ہوں گے وہ بڑی آگ میں داخل ہوں گے، ان کو نا آگ میں داخل کیا جائے گا، پھر وہاں نہ مرے گا نہ جیے گا۔ آپ یقین کریں میں اس چیز کی گواہی دیتی ہوں
کہ جو آگ، جس آگ کا بولا جا رہا ہے، واقعی وہ آگ بہت تکلیف دینے والی آگ ہے. میں دیکھ چکی ہوں، میں اس سے گزر چکی ہوں. وہ ایسی آگ ہے کہ آپ کے دل کو اور دماغ کو کنٹرول کر لیتی ہے، اور پھر وہ آپ کو باہر نہیں نکلنے دیتی، جکڑ لیتی ہے آپ کو، ایک قید خانے میں بند کر دیتی ہے. پھر وہاں نہ مرے گا نہ جیے گا. واقعی بے شک وہ مراد کو پہنچ گیا جو پاک ہوا. ہم لوگوں میں سے جس نے اپنے آپ کو، اپنی برائی کو ہم سے دور کیا، اپنے آپ کو دور کیا، تو وہ پاک ہو گیا. جب بھی کوئی انسان اپنی برائی کو اپنے سے دور کرتا ہے تو وہ مراد کو پہنچتا ہے، لیکن جو اپنی برائی کو اپنے سے دور نہیں کرتا وہ مراد کو نہیں پہنچتا، وہ اپنی منزل کو نہیں پہنچتا. جو اس کا مقام ہے وہ اس مقام پہ نہیں پہنچتا. مراد کو مطلب ہے اپنے مقام پہ نہیں پہنچتا. اور اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرتا رہا اور صلاۃ قائم کیا. یعنی میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے، سبحان اللہ، میرے رب کی مہربانی ہے، یہ میرے پاک پروردگار کی مہربانی ہے، یہ میرا رب ہے جو مجھے یہ ساری چیزیں سکھاتا ہے. کون ہے جو مجھے یہ سکھاتا ہے؟ یہ علم کون ہے جو مجھے دیتا ہے؟ میرا رب. میرے رب نے مجھے سکھایا. کوئی یہاں پہ مجھے دوسرا انسان سکھانے والا نہیں ہے. میرا رب ہے جو مجھے یہ سب سکھا رہا ہے. وہی مجھے کہتا ہے کہ اپنے رب کے نام کی تسبیح کرو، یعنی اس کے نام کا مطلب جا کے چیک کر کے آؤ. آج انشاءاللہ کوشش کریں کہ اللہ کے ناموں کی جو میننگ ہے وہ، اور جو انسان کے ناموں کی میننگز ہیں جو یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں قرآن پاک میں، وہ اور جتنے بھی میننگز ہیں ان کو جا کے ہم نے چیک کرنا ہوگا. میں کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کو بھی اس کا میننگز بتانے کی کوشش کروں گی، ٹھیک ہے؟ مگر تم لوگ تو دنیا کی زندگی کو اختیار کرتے ہو. لوگوں کو نا دنیا کی زندگی زیادہ پسند آتی ہے. وہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جا کے لڑائیاں جھگڑے فساد اور یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کریں، جبکہ آپ کو میں بولتی ہوں نہ کریں، لڑائیاں نہ کریں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا میری پلاٹ کے اوپر میرے جو فرینڈس ہیں وہ لڑائی جھگڑا فساد کر رہے ہوتے ہیں تو میں ان کو بولتی ہوں کہ پلیز نہیں کرو. اگر کرو وہ کرتے ہیں تو میں پھر پیچھے چلی جاتی ہوں، میں ان کی بات ہی نہیں سنتی ہوں، جواب نہیں دیتی ہوں. حالانکہ آخرت بہت بہتر اور پائندہ تر ہے. یعنی آپ دیکھیں، آج میری آخرت کو دیکھ لیں، یہ میری آخرت ہے. میں اپنے آپ کو کہتی ہوں کہ میری یہ آخرت ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے جو میرے لیے کیا، سبحان اللہ، تو یہ میرے لیے تو سب سے بہتر ہے. تو آپ لوگ بھی اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، پلیز اپنے آپ کو بہتر کریں. یہی بات پہلے صحیفوں میں ہے. اب صحیفے کہاں پہ ہیں؟ یہاں پہ نا ان هذا لفی صحف، ہاں، صحف الاولہ، اول پہلے صحیفوں میں، یعنی پہلے موجود ہے، جو پہلے بھی ہم. اچھا، صحیفے جو ہیں، مجھے بتائیں کہ ہماری دماغوں کی تختیوں کے اندر بھی صحیفے موجود ہیں. وہاں پہ بھی میں نے آپ کو پہلے بھی یہی بتایا تھا، اور آج بھی میں وہی بتا رہی ہوں. جو میں پہلے بتاتی تھی بات، وہی بات میں آج کر رہی ہوں. کوئی میری بات ڈیفرنٹ تو نہیں ہے آپ سے. تو یعنی میں نے آپ کو پہلے بھی بولا تھا کہ آپ اپنے آپ کو اپنی فرسٹ لائف میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے تو آپ کی آخرت ٹھیک ہو جائے گی. یہی بات میں پہلے کرتی تھی، یہی میں آج کر رہی ہوں، اور آپ لوگوں کو بھی بولتی ہوں کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں، اب ابراہیم اور موسیٰ کون ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ کو پتہ ہے میں نے آپ لوگوں کو اکثر بتایا کہ ہمارے اندر ہی موسیٰ اور ابراہیم والی وہ موجود ہے. موسیٰ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پانی سے نکالا ہوا. وہ جو بیپٹائز کرتے ہیں نا، کرسچن لوگ اپنے آپ کو بیپٹائز کرتے ہیں، تو وہ پانی سے نکالا ہوا. ہم لوگ جو ہیں، ہم پانی سے نکالے ہوئے ہیں، ہم لوگ بیپٹائز ہوئے ہوئے ہیں. اگر آپ، میں اپنا تو بول سکتی ہوں، باقیوں کا نہیں میں کہہ سکتی. میں بیپٹائز ایسے ہوئی ہوئی ہوں کہ مجھے بچپن سے برائیوں اور اچھائیوں سے دور کا بتا دیا گیا تھا، یہ برائی ہے یہ اچھائی ہے، تو ان سے پھر نکال دیا گیا. برائی سے جب دور کیا گیا تو وہ اس پانی سے، وہ برائی کے پانی سے مجھے نکالا گیا. تو میں اس میں سے، میں اس وقت اپنے اس صفت کو کہوں گی کہ موسیٰ والی صفت. اور جب ابراہیم والی صفت کو میں کیسے کہوں گی کہ جب دکھایا گیا، جب میں فرقوں میں گئی، میں کبھی مسلم، سنی، شیعہ، بریلوی، یہ وہ سارے فرقوں کے اندر گئی، اور ان کے اندر جا کے میں نے اللہ کو ڈھونڈنے کی، رب کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، انسانوں کے اندر رب کو ڈھونڈنے کی کوشش کی. لیکن مجھے کیا ہوا کہ سارے لوگوں کے اندر جا کے سب نے اب بولا، سب نے یہ والا کہا کہ میرے والے فرقے میں آ جاؤ تو پھر تمہیں جنت ملے گی. میرا فرقہ جو وہ جنت میں گارنٹی دیتا ہے.
ہر انسان نے یہ بولا کہ میرا فرقہ جنت میں جانے کی گارنٹی دیتا ہے، لیکن مجھے تو کسی بھی فرقے میں وہ لوگ خود بھی غلط کر رہے تھے. مجھے بتائیں کہ وہ جو انسان خود غلط کام کر رہے، وہ مجھے کیسی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ وہ جنت میں جائیں گے؟ جیسے قرآن پاک کے اندر لکھا ہی نہیں ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے. قرآن پاک کہتا ہے کہ آپ نے صلات قائم کرنی ہے. تو میں نے کہ میں نے قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، یا میں نے انسان کی کتابوں کو سمجھنا ہے؟ قرآن اس چیز سے خالی ہے کہ آپ نے 5 وقت کی نمازیں پڑھنی ہے. جن لوگوں نے، آپ کے بڑے اکابرین نے آپ کو بولا کہ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، انہوں نے جھوٹ بولا آپ کے ساتھ. قرآن اس چیز سے خالی ہے. جب قرآن نہیں کہتا کہ 5 وقت کی نمازیں پڑھنی ہے، تو آپ کے اکابرین آپ کو جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے وہ آپ کے اوپر یہ پابندیاں لگا رہے ہیں، اللہ نہیں لگا رہا. اللہ نے آپ کو نہیں بولا کہ آپ 5 وقت کی نمازیں پڑھیں. اللہ نے بولا کہ صلات قائم کریں. اور یہ ابراہیم والی جو ہے، کیونکہ ابراہیم، میں اپنے آپ کو دیکھتی ہوں، میں سب لوگوں کے اندر گئی اور جا کے میں نے دیکھا یہاں پہ اللہ ہے، مجھے وہاں پہ بھی نہیں ملا. دوسری فرقوں میں گئی، وہاں پہ اللہ نہیں، کہیں پہ بھی اللہ نہیں ملا. مجھے اللہ کہاں ملا؟ مجھے اللہ میرے اندر ملا. میرا رب میرے اندر موجود ہے، میرے ساتھ موجود ہے. جب میرے ساتھ مجھے دیکھ رہا ہے، جو کام میں کرتی ہوں وہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ مجھے سن رہا ہوتا ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے میں باقی ادھر جا کے تو میں ڈھونڈنے کی کوشش کروں اپنے رب کو؟ میرا رب میرے ساتھ ہے، جو مجھے دیکھتا بھی ہے، جو مجھے سنتا بھی ہے، جو مجھے ہر چیز کے لیے گائیڈ بھی کرتا ہے. اور موسیٰ کے صحیفوں، یعنی موسیٰ جو بیپٹائز ہو گئے تھے، یہ جو کرسچن لوگ بیپٹائز کرتے ہیں نا اپنے آپ کو، تو وہ پانی کے اندر سے ڈبکی لگواتے ہیں، لیکن اصل جو ڈبکی لگوانی تھی وہ ان کو اپنے غلط چیزوں کو لیکن وہ پھر بھی بہتر ہے. ہاں، ہم لوگوں سے میں نہیں کسی کو بھی بہتر نہیں کہوں گی، سوری، ایسے نہیں کہوں گی میں، بلکہ میں یہ کہوں گی کہ جو انسان اچھے کام کرے گا تو وہ برائی کو اپنے سے دور کرے گا، تو وہی انسان موسیٰ والی کام کرے گا، وہ بیپٹائز کرے گا. یہ جو بیپٹائز کا کرسچینٹی میں کے اندر ہے نا، وہ اسلام اس طرح سے بیپٹائز کرواتا ہے، موسیٰ کروا کے، موسیٰ بنا کے. جب آپ اپنے آپ کے گناہوں کو دور کریں گے اپنے اندر سے، تو پھر آپ نے بیپٹائز ہو گئے ہیں، یعنی آپ پانی کے اندر سے نکل آئے ہیں. اس یعنی کیچڑ کے اندر سے نکل، ہاں، کیچڑ سے نکل آئے. یعنی اگر آپ میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں موسیٰ کیا ہے. وہ بہتے ہوئے پانی کے اندر چلتا جاتا ہے. جب آپ اپنی سوچ کو بہائیں گے، ایک سوچ کو دوسری میں، دوسری سے تیسری میں، اور آگے موو آن کریں گے، بہا کے لے کے جائیں گے، تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی چیزوں کی. لیکن اگر آپ اپنے کیچڑ کے اندر جمع ہو جائیں گے نا، آپ کی سوچ اگر ایک جگہ پہ جمع ہو جائے گی، ایک گروہ میں یا ایک گروپ کے اندر، تو پھر آپ کبھی بھی اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر پائیں گے، پھر آپ بیپٹائز نہیں کر پائیں گے اپنے آپ کو. آپ نے اس پانی کے اندر سے نکلنا ہے، اس پانی کی، اس سوچ کے اندر جہاں پہ کیچڑ جمع ہے نا، جو کیچڑ میں کیا ہوتا ہے، یا نہیں سوری، پانی جب جمع ہو جاتا ہے ایک جگہ تو وہ کیچڑ بن جاتا ہے. تو آپ نے اپنے آپ کو اس کیچڑ میں سے نکالنا ہے اور اس کو بہتے ہوئے پانی میں لے کے جانا ہے. یعنی اپنی سوچ کو ایک جگہ پہ روکنا نہیں ہے، اپنی سوچ کو موو آن کرنا ہے اور بہانا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی. موو کرتے جائیں گے تو آپ کی سوچ آگے بڑھے گی. اگر آپ اس کو موو آن نہیں کریں گے تو وہ بڑھے گی نہیں، تو آپ کے اندر موسیٰ والی یعنی بیپٹائز والی آپ کے اندر وہ خصلت نہیں آئے گی، وہ چیز نہیں آئے گی، آپ بیپٹائز نہیں ہوں گے اپنے آپ کو. ان کی انگلش میں بیپٹائز کہیں گے، لیکن اردو میں موسیٰ والی موسیٰ والا جو کام ہے وہ کہیں گے. اس کو کہا جاتا ہے کہ بیپٹائز کرنا، ٹھیک ہے. اور ابراہیم والا میں نے بتا دیا کہ اپنے اندر کے رب کو پہچاننا ہے، اپنے اندر ہی رب کو ڈھونڈنا ہے، باہر کہیں پہ بھی نہیں ڈھونڈنا. یہ اس کا مطلب ہے. سمجھ آ گئی لوکی بھائی؟ جی لوکی، جی، ماشاء اللہ، بہت اچھا بیان کیا آپ نے، اور آپ نے وہ تفصیل کیا جو کسی نے نہ کیا ہو. اچھا، ماشاء اللہ. مجھے نہیں پتا اس چیز کا. ہوں یہ جو آپ نے ویب ٹریس کا بتا رہی ہو نا موسیٰ کے ہاں نام کے ساتھ، ہاں. تو نام کہیں گے یا صفت کہیں گے، ہوں وہی نا، ہوں. جس طرح سے آدمی کیا کوئی کرتا تو ہے نہیں. ماشاء اللہ، کمال کر دیا آپ نے. اچھا، بہت اچھا بیان کیا آپ نے. میں تھوڑا سا بھی نا بزی ہونے جا رہا بزی ہوں، ہو؟ تو ٹھیک ہے شاید ٹھیک ہے. میں سننا تھا.
نہیں کوئی بات نہیں، اٹس اوکے، آپ بے شک بہت چلی جاؤ شکریہ. اگر جانا ہے آپ کو. آپ کا بھی شکریہ. میں بھی نا